بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے خلیفہ اور آپ کے جانشین ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ عثمان اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ خود، آپ کے والدین، آپ کی اولاد اور آپ کے بچوں کی اولاد، چار پشتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیت کا اعزاز رکھنے والی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی آپ کو نصیب رہی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر ہجرت میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور تمام غزوات میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ شریک رہے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وزارت اور مشارت کے عظیم مرتبہ پر فائز رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد تقریباً 2.5 سال حکومت کی ہے، اور اس مختصر سے دورانیے میں آپ نے سرزمین عرب پر اٹھنے والے ہر فتنے کو ختم کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کیا، مرتدین کے فتنے کی سرکوبی کی، اور اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کر کے سرزمین عرب میں امن و امان کو نافذ فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں کہ جنہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ دوستان مکرم، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تلوار طلب کی۔ عرض کی، محبوب مجھے تلوار عطا کیجیے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی سوکھی لکڑی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی حضرت عکاشہ کو عطا فرمائی۔ جناب عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لکڑی کو قبول کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ محبوب علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کیا۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، میں میدان جنگ میں ہوں اور مشرکین مکہ کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اور میری پہلی تلوار بھی ان سے لڑتے ہوئے ٹوٹی ہے، اور آپ مجھے ایک لکڑی دے رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات مصطفیٰ پر اعتماد تھا۔ اس لکڑی کو لے کر جب اسے ہوا میں لہرایا تو رب ذوالجلال نے اسے چمکتی ہوئی تلوار بنا دیا۔ پھر جناب عکاشہ اسی تلوار کے ساتھ میدان بدر میں اترے اور دشمن کے ساتھ قتال کیا۔ وہ تلوار میدان بدر سے لے کر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہی، اور آپ ہر جنگ میں اسی تلوار کے ساتھ دشمن کا سامنا کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، محبوب نماز کی چوری کیا ہے؟ وہ چور نماز میں سے کس چیز کو چراتا ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا درست انداز میں اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ نہ کرنا نماز میں چوری کرنا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے اطمینان حاصل نہیں ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں اطمینان نہیں ہے، جلدی ہے بہت زیادہ۔ جس طرح مرغ تیزی کے ساتھ اپنی چونچ کو زمین پہ مارتا ہے، اس طرح جو نماز ادا کر رہا ہے وہ در حقیقت نماز میں چوری کر رہا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری کو بدترین چوری قرار دیا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن غسل فرمایا کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن وضو کرنا بھی اچھا ہے، لیکن بہترین طریقہ غسل کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ ہم جمعۃ المبارک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے غسل کرنے کا اہتمام کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک لمحہ کے لیے نکلنا اپنے گھر میں 60 سال گزارنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ کے دین کے لیے، دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے واسطے، نشر و اشاعت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، اگر ایک لمحہ بھی اسے میسر ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 60 سالہ اس زندگی سے بہتر ہے جو انسان نے اپنے گھر میں بیٹھ کے گزار دی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ رب ذوالجلال تمہاری بخشش فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ عرض کی محبوب کیوں نہیں، ہم میں سے ہر ایک اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہے اور ہر ایک جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بخشش و مغفرت چاہیے اور اگر جنت چاہیے تو پھر اللہ کی راہ میں نکلو، اس کے دین کی خاطر نکلو، اپنی زبان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرو، تو رب ذوالجلال بدلے میں تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے سورۃ النساء میں ایک ایسے عمل کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یتیم کا مال کھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے۔ یتیم کی کفالت کے نام پر اگر یتیم کے مال پہ ہاتھ صاف کیے جائیں تو اس کا نتیجہ جہنم ہے، اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال اس شخص کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ آئیے ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ اگر زندگی میں ہمیں کسی کے مال کے اوپر کفیل بنایا گیا، اگر ہماری ضمانت میں کسی کا مال دیا گیا تو ہم نے اس کے مال کی پوری حفاظت کرنی ہے، امانت داری کے ساتھ ہم نے اس کے مال کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اس کا مال ہڑپ کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا پڑے گا۔ دوستان مکرم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیا چاند دیکھ کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق بما تحب ربنا وترضى ربنا۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس مہینے کو ہم سب کے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن کو تو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارا رب ہے اور ہماری پوری زندگی تیرے واسطے ہے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کو پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار، اس اسلامی سال کو ہم سب کے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا باعث بنا، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے، اور ہمیں اپنی ناراضگی کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال نے جنت کو اتنا خوشبودار بنایا ہے کہ انسان ابھی 500 سال کی مسافت پر ہوگا کہ اسے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ خوشبو عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا علاج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دودھ کا سرید مریض کو پیش کرو، یعنی دودھ میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر ان کو نرم کر کے وہ مریض کو دیا جائے، یا دودھ میں چاول ڈال کے وہ مریض کو دیا جائے، یا دودھ میں کوئی پھل کاٹ کے ڈال کے وہ مریض کو دیا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں مریض کے دل کو قوت عطا فرمائے گا، اور بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر جو غم کی کیفیت ہے اس غم کی کیفیت کو دور فرمائے گا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا۔ جو مسلمان آج دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، رب ذوالجلال نتیجے میں اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا کے رکھے گا، اور فرمایا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہمیشہ
اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔